رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ 73 شعبے بیان ہو چکے ہیں۔ ایمان کا 74واں شعبہ ہے سخاوت کرنا۔ سخاوت یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر مال کو خرچ کرنا، زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا، یہ ایمان کا 74واں شعبہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ الگ الگ انداز سے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، سخاوت کو اپناتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ، کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا یہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ جو سخی ہے، زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے، وہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب لوگوں پر خرچ کرے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگوں کے دل کے وہ قریب ہوگا، تو لوگوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، تو وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب ہے۔ تو سخاوت کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صفت آتی ہے کان اجود من الریح المرسلہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے جود، عربی میں ایک لفظ آتا ہے سخاوت، سخا، اور ایک لفظ ہے جود، بہت ہی زیادہ دینا۔ سخاوت میں اور اس جود میں کچھ فرق ہے۔ جود کہتے ہیں ایسا خرچ کرنا کہ بغیر مانگے لوگوں کو دینا، لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو سوال کی ضرورت نہ پڑے، بغیر سوال کے دے دینا، پہلے ہی دے دینا، بغیر مانگے دینا۔ ایک تو ان کی جو جود کرتے ہیں، جو جواد ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے سخی، تو ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر مانگے دیتے ہیں۔ دوسرے، سخاوت کا جو اعلیٰ درجہ ہے جود، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ دے کر خوش ہونا، دے کر خوش ہونا۔ اور تیسری صفت ہے اپنے دینے کو ہمیشہ کم سمجھنا، کہ میں نے کم ہی دیا ہے۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت تھی اجود من الریح المرسلہ، کہ بغیر مانگے دے اور اپنے دینے کو ہمیشہ کم سمجھے، اپنے دینے کو زیادہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت زیادہ دے دیا ہے، بہت زیادہ خرچ کر دیا ہے، نہیں، اپنے دینے کو ہمیشہ کم سمجھے اور دے کر دل میں ناراض نہ ہو،
بہت سارے لوگ دیتے تو ہیں لیکن چہرہ تنگ ہو جاتا ہے، چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں اور دل کے اندر درد ہوتا ہے کہ میرا پیسہ جا رہا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ سخی ہوتے ہیں جود، تو وہ دے کر خوش ہوتے ہیں، دے کر خوش ہوتے ہیں، احسان مانتے ہیں سامنے والے کا کہ مجھے آپ کی وجہ سے یہ فریضہ ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو خیر، سخاوت اللہ تعالیٰ کے نام پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن بیان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے انسان خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں کہا خرچ کرنے کے لیے، یہاں مسلمانوں کو نہیں کہا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں تم خرچ کرو، نہیں، یا ابن آدم، اے انسانوں، سارے ہی انسانوں کو حکم دیا کہ تم خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، تم جتنا دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنا ملے گا۔ کافر بھی جو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی رزق بڑھ جاتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ عام اعلان ہے، مطلق، سارے انسانوں سے کہا گیا یا ابن آدم انفق، اے انسانوں خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، ہر حال میں خرچ کرنے کا حکم دیا، ہر حالت میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، کس طریقے سے وہ لوگ خرچ کرتے تھے، کتنا خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور بہت دن گزر گئے، قحط ختم نہیں ہو رہا ہے، قحط ختم نہیں ہو رہا ہے، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت ابوبکر اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو سنبھالنے والے پہلے خلیفہ، ان کا زمانہ تھا۔ تو قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی، غلے ختم ہو گئے، لوگ محتاج ہو گئے، کھانے پینے کو ترسنے لگے۔ جب بہت زیادہ حالت بگڑ گئی تو لوگوں نے حضرت ابوبکر سے آ کر کہا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شام تک کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کرنے کا راستہ نکالیں گے، اس قحط کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے۔ دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ پر اعتماد دیکھیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر ان کو یقین، اللہ کے ساتھ ان کو اچھا گمان، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شام تک اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل نکال دیں گے، شام تک تمہارا یہ قحط دور ہو جائے گا۔ تو شام کے وقت میں مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا، 1000 اونٹ بھر کر، اس کے اوپر گیہوں کا آٹا، کھجوریں، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، 1000 اونٹ بھر کر مدینے میں داخل ہوئے، لمبا قافلہ، اور سارے اونٹ بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں۔ تو وہ کس کے تھے؟ وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ کر قافلہ رک گیا، وہ سارا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اب مدینہ منورہ میں جتنے تاجر تھے، جتنے بیچنے والے تھے، کاروبار کرنے والے، وہ سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا قافلہ آیا ہے، 1000 اونٹ بھر کر ساری کھانے پینے کی چیزیں آپ ہمیں بیچیے، ہم مدینے میں عام لوگوں کو بیچیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم مجھے کتنا دو گے، تم مجھے کتنا دو گے، 1 روپے پر کتنا نفع، 2 روپے پر کتنے نفع، تو تم کتنا نفع دو گے؟ تو انہوں نے کہا 1 کے 2 دے دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس سے زیادہ کے لیے کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 روپے پر 2 روپے دے دیں گے، 1 روپے پر 3 روپے میں نفع دے دیں گے۔ 5 تک گئے وہ لوگ، 1 روپے پر ہم 5 روپے تک نفع دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس سے زیادہ کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے،
یعنی کوئی اور بھی ہے جو مجھ سے اس سے زیادہ دینے کا وعدہ کر چکا ہے. تو سب کہنے لگے کہ مدینے کے جتنے تاجر ہیں وہ تو سب آپ کے سامنے ہیں یہیں. اب ہمارے علاوہ کوئی مدینے میں تاجر نہیں ہے جس نے آپ سے وعدہ کیا ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے 1 پر 10 دینے کا. اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے 1 پر 10 دینے کا وعدہ کیا ہے. تم تو زیادہ سے زیادہ 5 دے رہے ہو, اس لیے میں تمہیں نہیں بیچتا, تم گواہ رہو. یہ 1000 اونٹ بھر کر جتنا آٹا ہے, کھجوریں ہیں, کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں, یہ سب میں مدینہ منورہ کے غریبوں, مسکینوں اور فقراء پر صدقہ کرتا ہوں. دیکھیے اس سخاوت کی کون مثال پیش کر سکتا ہے. 1000 اونٹ بھر کر آٹا, کھجوریں, کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر دینا. حضرت حسن, حضرت حسین اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ تینوں ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں. حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, اور حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں, وہ چچا زاد بھائی کے بیٹے. یہ تینوں ایک مرتبہ سفر میں نکلے تو راستے میں ان کی سواریاں گم گئی. جن سواریوں پر سوار تھے یہ, تو کہیں آرام کے لیے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سواریاں ان کی چلی گئی جنگل میں. اب عرب کا ریتیلا جنگل تھا, سواریاں جس پر کھانے پینے کا سامان تھا, جس پر سارے سفر کا سامان تھا, تو اونٹنیاں اور جو سواریاں تھیں سواریاں بھی چلی گئی اور سامان بھی چلا گیا. اب کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں, سفر کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں. تو جنگل میں چلتے رہے. ایک جھوپڑا نظر آیا, تو اس جھوپڑے میں گئے تو وہاں ایک بڑھیا تھی, ایک بوڑھی عورت تھی, اور اس سے کہا کہ ہم تیرے مہمان ہیں, ہم یہاں سے گزر رہے تھے, ہم ہاشمی لوگ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار, خاندان والے ہیں, ہم یہاں سے گزر رہے تھے, ہماری سواریاں گم گئی, ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا, تو ہماری کچھ مہمان نوازی کر. تو وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ خیمے کے کنارے پر, خیمے کے اندر ایک بکری تھی, وہ بکری لو, اس کا دودھ بھی نکالو, دودھ پیو, اور اس بکری کو ذبح کر کے کھا لو. اس بوڑھی عورت نے یہ کہا کہ یہ خیمے کے اندر ایک بکری ہے, وہ بکری, اس کا دودھ بھی نکالو اور وہ بکری ذبح کر کے کھا لو. اب یہ حضرات, تینوں حضرات تھے, تینوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار, انہوں نے بکری کا دودھ بھی پیا اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا. اب نکلتے وقت اس عورت سے کہنے لگے کہ دیکھو تم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے, تمہارے پاس ایک ہی بکری تھی, تم نے وہ بھی ذبح کر کے ہمیں کھلا دی, اب پتہ نہیں آئندہ تمہارے اوپر کیا حالات آئیں گے, تو اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مدینے میں آ جانا, ہم مدینے میں تمہارا بدلہ دے دیں گے, ہم تمہیں بدلہ دیں گے اس کا, تم نے جو مہمان نوازی کی ہے اس کا ہم بدلہ دیں گے. یہ کہہ کر وہ تینوں بھی چلے گئے. اب وہ بوڑھی, اس کا شوہر آیا, جب اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا, اب شام کے وقت جب اس کا شوہر آیا اور اس نے دیکھا کہ بکری غائب ہے, تو اس نے پوچھا کہ بکری کہاں چلی گئی. تو بوڑھی نے کہا کہ آج کچھ لوگ آئے تھے, 3 لوگ تھے, ان کے چہرے اتنے نورانی تھے, ان کے چہرے اتنے نورانی تھے کہ انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا ضیافت کے لیے, مہمان نوازی کے لیے, تو ان کے چہرے اتنے نورانی تھے کہ میں ان کو انکار کر ہی نہیں سکتی تھی. تو ہمارے پاس ایک ہی بکری تھی, لیکن کیا کروں, وہ اتنے نورانی لوگ آئے تھے کہ میں انکار نہیں کر سکی, اور میں نے وہ بکری ان کو ذبح کر کے کھلا دی. تو شوہر تو خیر غصہ ہوا کہ کون تھے پتہ نہیں, تو نے بکری جس پر ہمارا گزارا تھا, جس پر سارا خرچ گھر کا چل رہا تھا, تو نے وہی ذبح کروا دی. خیر کچھ دنوں کے بعد بیچارے محتاج ہو گئے, وہ اب بکری ہی تھی ان کے پاس, وہ بھی ختم ہو گئی, تو ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں کے بعد ان کے اوپر حالات آئے, تو اب وہ دونوں بوڑھا بوڑھی مدینے میں آ گئے. مدینہ منورہ میں آ کر وہ مانگنے لگے. تو اچانک حضرت حسین, حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہیں, ان کی نظر یہ بوڑھی عورت پر پڑی.
انہوں نے دیکھا کہ یہ بوڑھی عورت مانگ رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو یاد آ گیا کہ یہ تو وہی بوڑھی نظر آ رہی ہے, یہ تو وہی بوڑھی عورت دکھ رہی ہے. اس سے پوچھا کہ کیا تم وہی ہو جس نے ہماری مہمان نوازی کی تھی؟ ہم لوگ, ہماری سواریاں گم گئی تھی اس وقت. تو بوڑھی عورت بھی پہچان گئی ان کو دیکھ کر, کہنے لگی کہ ہاں میں وہی ہوں. ہمارے اوپر حالات آئے تو ہم دونوں میاں بیوی مدینے میں آ گئے اور ہمارا گزر بسر بس ایسے چل رہا ہے, ہم مانگ مانگ کر گزارا کر رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر, اور گھر جا کر کیا دیا ان کو دیکھو. ایک بکری تھی, ایک بکری اس نے تینوں کو کھلائی. تو اب یہ لوگ کیا دے رہے ہیں, اللہ اکبر, کیا سخاوت ہے اور کیا ان کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہے, اور خرچ کرنا کتنا ان لوگوں کو پسند ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو 1000 بکریاں دی. 1000 بکریاں دی, 1000 دینار سونے کے سکے, یعنی تقریباً 2 کلو سونا. تو 1000 دینار دیے. ایک بکریاں چرانے کے لیے خادم بھی اپنے پاس سے دیا, اور گھر میں کھانا بنانے کے لیے خادمہ بھی دی. 1000 بکریاں, 1000 دینار, اور ایک خادم اور ایک خادمہ. اور کہا کہ جاؤ میرے بھائی حسن کے پاس اس کو لے کر جاؤ, ان پر بھی احسان کیا ہے اس عورت نے, وہ بھی کچھ دیں گے. اب ان کے پاس گئی, انہوں نے بھی یہی دیا. 1000 بکریاں, 1000 دینار سونے کے سکے, اور ایک خادم بکریاں چرانے کے لیے, اور ایک خادمہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے کر جاؤ. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ تو قطب السخا, سخاوت کا مینار, یہ ان کا لقب تھا. اتنے سخی تھے وہ. ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں بھائیوں نے, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے کیا دیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے یہ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس پہلے آ جاتی یہ عورت تو میں اس کو اتنا دیتا کہ کوئی گن نہیں سکتا. خیر پھر بھی انہوں نے ڈبل دیا. 2000 بکریاں, 2000 دینار, اور 2 خادم بکریاں چرانے کے لیے, اور 2 خادم آئے. اللہ اکبر. اب ایک بکری اس نے خرچ کی تھی تو اس کے بدلے اس کو 4000 بکریاں مل گئی. کتنی بکریاں؟ 4000 بکریاں, اور 4000 دینار سونے کے سکے. سخاوت کی کوئی حد ہے, اندازہ لگائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا, دیہاتی, اور اس نے کچھ کھانے پینے کے لیے بکری وغیرہ مانگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی بکریاں دی؟ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے بیچ, ایک وادی تھی, 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھیں سب بکریاں اس کو دے دی. اللہ اکبر. 2 پہاڑوں کے بیچ جتنی بکریاں تھیں سب بکریاں اس کو دے دی. تو وہ اپنے قبیلے میں, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ اعرابی دیہاتی تھا, وہ اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے کہا اسلمو, اسلام قبول کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ ان کو غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں رہتا کہ میں غریب ہو جاؤں گا, میرے پاس ختم ہو جائے گا. ان کو اس کا ڈر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خزانے سب میرے ہی ہیں. اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم دیں گے تو ہمارے پاس تو ختم ہوگا, لیکن اللہ کے پاس کہاں ختم ہوگا. تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اسلام قبول کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے تھے, حتیٰ کہ اگر نہ ہو, اگر کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کسی سے ادھار لے لو میرے نام پر. ایک دیہاتی آیا اور اس نے کچھ مانگا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے, تم جاؤ ادھار لے لو, میں بعد میں ادا کر دوں گا. ادھار لے لو, میں بعد میں دے دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے مکلف تو نہیں ہیں, آپ پھر اپنے اوپر بوجھ کیوں لے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی کچھ دینے کے لیے ہے نہیں, تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو اس کا حکم نہیں ہے کہ قرض لے کر بھی لوگوں کی ضرورت پوری کرو, تو پھر آپ کیوں بوجھ لے رہے ہیں؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ جملہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی غصہ آنا شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصہ آنا شروع ہو گیا. تو صحابہ کرام نے، ایک انصاری صحابی نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پڑھ لیا، انہوں نے چہرہ پڑھ لیا، چہرے سے سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے. تو انصاری صحابی نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب خرچ کیجئے اور عرش والے کی طرف سے آپ کسی کمی کا خوف نہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے مجھے اسی کا حکم ہے. تو دیکھیے کیسے خرچ کر رہے ہیں، خود نہیں ہے، اپنے پاس نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لے لو میں قرض ادا کر دوں گا. اتنی سخاوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر ایک چادر ہدیے میں پیش کی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس چادر کی. اس عورت نے کہا کہ یہ چادر میں اپنے ہاتھ سے سوت میں نے کاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے یہ چادر بنائی ہے، آپ اس کا ازار بنا لیجئے، تہبند لنگی بنا کر پہن لیجئے، اس کو آپ کو بہت ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کی بہت ضرورت تھی، یہ روایتوں میں ہے، کپڑے کی بہت ضرورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں گئے اور پہن کر آ گئے، اس کو پہن کر آئے. جیسے ہی پہن کر آئے تو بہت خوبصورت چادر تھی، وہ دکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی. تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے فوراً کپڑے کو چیک کرنا شروع کیا اور کہنے لگے بہت اچھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دے دیجئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لے لو. فوراً گئے اندر اور اتار کر وہ صحابی کو دے دی. دوسرے جو صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے، وہ ان صحابی کو کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر تھی، وہ بھی کسی کے پاس سے ابھی ہدیے میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی اور تم نے مانگ لی. تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو انکار نہیں کرتے، اگر کوئی مانگتا ہے تو ضرور دے دیتے ہیں، تمہیں نہیں مانگنا چاہیے تھا. تو ان صحابی نے کہا میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے کفن کے لیے مانگی ہے، میں نے یہ چادر کفن کے لیے مانگی ہے، مجھے اس میں کفن دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ان صحابی کو انتقال کے بعد اسی میں کفن دیا گیا. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے، ایک چادر ہے جو اچھی ابھی آئی ہے اور کسی نے مانگ لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اتار کر دے دی. تو یہ سخاوت خرچ کرنا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. قرآن پاک میں انصار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ وہ کتنے سخی ہیں، سخاوت کے اعلیٰ درجے پر وہ لوگ فائز ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سورہ حشر 28 پارے میں یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں تبوؤوا الدار والایمان، جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ایمان کو بھی گویا انہوں نے اپنے پاس ٹھکانہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان لوگوں کو انہوں نے پناہ دی، انہوں نے ٹھکانہ دیا. یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. اللہ اکبر. یحبون من ہاجر الیہم، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا دل تنگ نہیں ہوا. اتنے سارے مہاجرین مکے سے مدینے آ گئے اور مدینے میں آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجری کو بھائی بھائی بنا دیا. تو جو انصار نے اس وقت خرچ کرنے کی مثال پیش کی ہے، قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ اور سب سے اعلیٰ درجے کی سخاوت انہوں نے پیش کی ہے. یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو انصار ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا دل تنگ نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تو انہوں نے کتنا خرچ کیا؟ آدھی پراپرٹی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بھائی بنا دیا، اس نے اپنے پاس جتنی چیزیں تھیں وہ آدھی آدھی کر دی. اللہ اکبر. یہ سخاوت ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، نئے ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، مدینہ منورہ میں پناہ لی ہے،
تو مدینہ منورہ کے جو انصار تھے انہوں نے اپنی ساری جائیداد سب کچھ آدھا آدھا تقسیم کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. گھر جتنا تھا تو آدھا میرا ہے، آدھا مہاجر بھائی کا ہے. جتنا پیسہ تھا آدھا آدھا تقسیم، کاروبار آدھا آدھا تقسیم کر دیا. حتیٰ کہ کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو وہ اس پر تیار ہو گیا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو. سبحان اللہ، اتنی سخاوت کوئی دکھا سکتا ہے؟ اور وہ بھی یہ سارے کام کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے دل سے یہ کام کیے ہیں. اوپر سے تو کوئی کر سکتا ہے، لیکن اندر سے یحبون من ہاجر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں جو مہاجرین پر انصار نے خرچ کی ہے، خرچ کرنے کے بعد بھی ان سے ان کو نفرت نہیں ہے بلکہ محبت ہے. ان دل سے وہ لوگ اس پر خوش ہیں. دینے کے الگ الگ درجے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے. ایک درجہ تو کسی خرچ کرنے کا اور دینے کا یہ کہ انسان وہ چیز دے جس کی ضرورت نہیں ہے. ایسی چیز خرچ کرے، ایسی چیز سخاوت کرے، ایسی چیز میں سخاوت دکھائے جس کی اس کو ضرورت نہیں. یعنی چیز تو ہے گھر میں لیکن وہ ابھی ہمارے کام کی نہیں ہے تو ہم نے کسی کو دے دی. یہ بھی ٹھیک ہے، اس پر ثواب تو ملے گا. یہ خرچ کا ایک درجہ ہے، چھوٹا سا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے. لیکن اس سے بڑا درجہ ہے ایسی چیز دینا جس کی ہمیں ضرورت ہو. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز کسی دوسرے پر صدقہ کر دینا، یا دوسرے کو ہدیہ دے دینا، دوسرے کے لیے، مسلمان کے لیے خرچ کر دینا جس کی ہمیں ضرورت ہو. یہ تھوڑا اعلیٰ درجہ ہے. اور اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ایسی چیز خرچ کرنا جس کی ہمیں ضرورت نہیں، سخت ضرورت ہو. ہمیں صرف ضرورت نہیں ہے، سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایسی چیز دوسرے کو دے دینا. اللہ اکبر. یہ انصار میں تھے، یہ انصار کی صفت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر اگرچہ ان کو خصاصہ، سخت ضرورت ہو. ایک تو انسان دے رہا ہے، بھئی ضرورت تو ہمیں بھی ہے لیکن ہم کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیں گے، اتنی زیادہ سخت ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اعلیٰ درجے کا ہے کہ ایسی چیز انسان خرچ کرے، ایسی چیز دے جس کی سخت ضرورت ہو. جیسے وہ انصاری صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی کون مہمان نوازی کرے گا آج کی رات میں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں کروں گا. اپنے گھر لے کر گئے اور گھر پر کھانا صرف اتنا تھا جس پر ان کا اور ان کے گھر والوں کا گزارا ہو جائے. اب دیکھیے، یہ اپنی خود کی سخت ضرورت ہے. گھر میں اتنا ہی کھانا ہے جو وہ خود کھا سکتے ہیں اور بیوی بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا مہمان کو کھلا سکتے ہیں. تو انہوں نے بچوں کو سلا دیا، چراغ بجھا دیا اور خود بھی اور بچے بھی بھوکے رہے اور وہ کھانا انہوں نے مہمان کو کھلا دیا. خود کی سخت ضرورت کے باوجود دوسروں پر خرچ کرنا اور خرچ کر کے خوش ہونا، یہ اعلیٰ درجہ ہے خرچ کا جو انصار کے اندر موجود تھا. انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان کے اندر نفس کی لالچ بالکل نہیں تھی. اس لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سخاوت دکھانی چاہیے. خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ بہت اللہ کے قرب کے مقامات دلاتا ہے انسان. کچھ دیہاتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. کہ کچھ دیہاتی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا قرب، اللہ کے قرب کے درجات، اللہ کے نزدیک کے درجات ان کو مل جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، جو اس نیت سے خرچ کرے گا اس کو ضرور اللہ کے قرب کے مقامات مل جائیں گے، اللہ کے نزدیک اس کو جگہ اور درجہ مل جائے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اس خرچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اپنی رحمت میں. یعنی مفسرین کہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. تو یہ سخاوت یہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے، اللہ کے قرب کے مقامات دلانے والا عمل ہے. زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنا،
دل تنگ نہ ہو. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صدیق بنے ہیں، صدیقیت کا مقام، نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام جو صدیقیت کا ہے وہ حضرت ابوبکر کو ملا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 2-3 واقعات بیان کیے ہیں. اس میں جیسے سچائی کو دخل ہے کہ وہ ہر چیز میں سچے تھے، ظاہر میں، باطن میں، قول میں، عمل میں. تو حضرت ابوبکر صدیق بنے ایک تو سچائی کی وجہ سے، دوسرے زیادہ خرچ کی وجہ سے. زیادہ خرچ کی وجہ سے وہ خرچ کرتے تھے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے. 30ویں پارے میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے بچے گا وہ آدمی جو سب سے زیادہ متقی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے، یہ جہنم سے بچے گا. کیوں؟ کیا عمل کرتے ہیں وہ؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے دل کی صفائی کے لیے، تزکیے کے لیے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور وہ اس مال خرچ کرنے کے بدلے میں کسی سے کچھ لینا نہیں چاہتے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے رب کی رضا. حضرت ابوبکر جو خرچ کرتے تھے وہ تزکیے کے لیے خرچ کرتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اب دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس خرچ کی وجہ سے وہ انعام ملا ہے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے لیے فرمائے. اگلے سورے میں وضحیٰ ہے، وضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور وہی لفظ اس سے پہلے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے لیے کہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان کے اس خرچ کی وجہ سے اللہ ان کو اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر اس لیے حضرت ابوبکر کے خرچ بھی بہت اعلیٰ ہے. کتنا انہوں نے خرچ، 4000 درہم کے وہ مالک تھے جب ایمان قبول کیا، اور پورے 4000 درہم انہوں نے لگا دیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، لگا دیے اسلام پر، لگا دیے. جو غریب لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو کفار مکہ ستاتے تھے، تو جو غریب لوگ تھے، غلام تھے، ان کو وہ پیسے دے دے کر آزاد کراتے تھے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جانے لگے تو ہجرت سے پہلے ہجرت کے لیے انہوں نے 2 سواریاں تیار کر رکھی. دیکھ کیسا خرچ کیا ہے انہوں نے، جتنا پیسہ گھر میں تھا ہجرت کے وقت سب لے کر چلے گئے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. غزوہ تبوک کا موقع آیا، اس وقت بھی گھر میں جتنا تھا سب کچھ لے کر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو بولے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا. کتنا مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی گئی. یہ حضرت ابوبکر کا وہ کارنامہ ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے کی بات آئی تو حضرت ابوبکر نے اپنا مال پیش کیا. اب اندازہ لگائیں حضرت ابوبکر کے پیسوں سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی ہے. اب اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے سجدے ہوئے سب میں حضرت ابوبکر کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں بھی حضرت ابوبکر کا حصہ ہے. سارے صحابہ کے سجدوں میں حضرت ابوبکر کا حصہ ہے، کیونکہ وہ جگہ انہوں نے خرید کر دی. تو اس لیے سخاوت، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا خرچ کریں گے اللہ کی طرف سے اتنا دیا جائے گا. تو یہ ایک ایمان کا شعبہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.